ایران قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ تل ابیب اور حائفہ میں ایرانی میزائلز نے کن کن مقامات کو نشانہ بنایا؟ اسرائیلی شہری ملک چھوڑ کر بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کیا اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائلز نے تباہ کر دیا؟ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 3 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کیا اور کیسے کام کرتا ہے؟ اور یہ ایرانی میزائلز کو روکنے میں ناکام کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ جانیے اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم، میں ثنا کیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ ابھی یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ صہیونی فوج غزہ پر وحشیانہ بمباری کر رہی تھی۔ ابھی یہ کل کی بات ہے کہ اسرائیل کے صہیونی شہری اپنے گھروں کی بالکونیوں سے غزہ پر اپنے میزائلز کی بارش کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ یہ غزہ کے باسیوں کو چیختے چلاتے سنتے تھے، لیکن ان کے اپنے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ یہ ہمارے بچوں کو خون میں لت پت دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ غزہ کے ہسپتالوں پر حملوں کی حمایت کرتے تھے۔ یہ ہماری بے بسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور غزہ کے کھنڈرات کو قدرت کا انتقام قرار دیتے تھے۔ یہ انتقام میں اس قدر اندھے ہو چکے کہ انسانیت بھی بھول چکے تھے۔ قدرت کا انتقام دیکھیے کہ آج ان کی اپنی چھتوں پر میزائل گر رہے ہیں اور یہ انہیں روکنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ آج ان کے اپنے آشیانے کھنڈر بن رہے ہیں اور یہ انہیں بچانے میں ناکام ہے۔ آج یہ لوگ اسی خوف اور اسی مصیبت میں مبتلا ہیں جس کا کل تک اہل غزہ سامنا کر رہے تھے۔ ایران قہر بن کر اسرائیل پر ٹوٹا ہے۔ ایرانی میزائل اسرائیل کے چپے چپے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کل رات اسرائیل کے لیے بہت بھاری تھی۔ ایرانی میزائلز نے تل ابیب اور حائفہ میں خوفناک تباہی مچائی۔ اس حملے میں حائفہ کی بندرگاہ جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کو اس قدر شدید نقصان پہنچا کہ وہاں اب پیداواری عمل بالکل ممکن نہیں رہا۔ ایرانی میزائلز نے تل ابیب کی آبادیوں میں اسرائیل کی ملٹری تنصیبات کو چن چن کر نشانہ بنایا ہے۔ یہ اس قدر خوفناک حملہ تھا کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر بے بس نظر آیا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا کہ ایران نے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی بیٹریز کہاں کہاں نصب ہیں۔ اسرائیل کے پاس 3 اقسام کے فضائی دفاعی نظام ہیں۔ ان میں سے ہر نظام مختلف بلندی اور فاصلے سے آنے والے میزائلز کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آئرن ڈوم اسرائیل کی میزائل شیلڈز میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آئرن ڈوم کو کم فاصلے یعنی 4 سے 70 کلومیٹر کے درمیان راکٹس، گولوں اور مارٹرز کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے دوسرے فضائی دفاعی نظام کا نام ڈیوڈ سلنگ ہے، جس کا مقصد طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹس، کروز میزائلز اور درمیانی فاصلے یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کو 300 کلومیٹر تک کے فاصلے پر تباہ کرنا ہے۔ اسرائیل کا تیسرا فضائی نظام ایرو 2 اور ایرو 3 پر مشتمل ہے۔ یہ درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کے خلاف دفاع کرتا ہے اور انہیں اس وقت تک نشانہ بنا سکتے ہیں جب وہ 2400 کلومیٹر دور ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تینوں سسٹم کیسے کام کرتے ہیں۔ آئرن ڈوم وہ فضائی دفاعی نظام ہے جس کا دنیا میں جنگ کے ماحول میں سب سے زیادہ تجربہ ہوا۔ آئرن ڈوم کی بیٹریز پورے اسرائیل میں نصب کی گئی۔ اندازہ لگا لیجیے کہ پورے اسرائیل میں آئرن ڈوم کی بیٹریز کو نصب کیا گیا اور اس کے باوجود ایران نے وہ حملہ کیا کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کی ہر بیٹری میں 3 یا 4 لانچرز ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں 20 میزائلز ہوتے ہیں۔ امیجن، آئرن ڈوم ریڈار کی مدد سے حملہ آور راکٹس کی نشاندہی کرتا ہے اور حساب لگاتا ہے کہ ان میں سے کون سے راکٹ آبادی پر گر سکتے ہیں۔ پھر یہی نظام صرف انہی راکٹس کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل داغتا ہے، جبکہ باقی راکٹس کو کھلے غیر آباد علاقوں میں گرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ آئرن ڈوم اب تک 90% حملہ آور راکٹس کو تباہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس پر نصب تعمیر میزائلز میں سے ہر ایک کی قیمت تقریباً $50,000 ہے۔ اسرائیل نے آئرن ڈوم سسٹم کو 2006 میں تیار کیا تھا
امریکی تعاون کے نتیجے میں اسرائیلی کمپنیز رفائل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹمز اور اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز کا ڈیزائن کیا گیا۔ یہ نظام 2011 سے کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کا دوسرے فضائی دفاعی نظام کو ڈیوڈ سلنگز کہتے ہیں۔ اس دفاعی نظام کا نام ایک تاریخی قصے کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت پر سنگباری کرنے کے لیے ایک غلیل کا استعمال کیا تھا۔ عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے جادو کی چھڑی، اور یہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر میزائلز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس 2017 سے موجود ہے، لیکن اس کو پہلی بار ستمبر 2024 میں حزب اللہ کی طرف سے داغے گئے بیلسٹک میزائلز کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ حزب اللہ نے ایرانی ساختہ القدر-1 میزائل داغا تھا، جو 700 سے 1000 کلوگرام کے درمیان بارودی مواد لے جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اسرائیل کے رفائل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹمز اور امریکہ کی لیتھیم کمپنی نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا۔ آئرن ڈوم کی طرح ڈیوڈ سلنگ بھی صرف ان میزائلز کو نشانہ بناتا ہے جو آبادی والے علاقوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ آئرن ڈوم کی طرح جنگی ہوائی جہاز، ڈرون اور کروز میزائلز کو روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے میزائلز کو کم اونچائی پر کم فاصلے، درمیانی فاصلے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اس کے ہر میزائل کی قیمت تقریباً $10 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اسرائیل کا تیسرا فضائی دفاعی نظام ایرو 2 اور ایرو 3 پر مشتمل ہے۔ ایرو 2 کو مختصر فاصلے اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جب وہ زمین سے تقریباً 50 کلومیٹر اوپر پرواز کر رہے ہیں۔ اس نظام پر کام 1991 میں پہلی خلیجی جنگ کے بعد شروع ہوا، جب عراق نے اسرائیل پر سوویت ساختہ درجنوں اسکڈ میزائل داغے اور یہ سن 2000 میں نصب کیا گیا۔ ایرو 2 500 کلومیٹر کے فاصلے سے میزائلز کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ انہیں داغے جانے کے فوری بعد روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایرو 2 کے میزائلز آواز کی رفتار سے 9 گنا رفتار سے سفر کرتے ہیں، اور یہ نظام ایک ہی وقت میں 14 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل نے اپنے اس فضائی دفاعی نظام کو پہلی بار 2017 میں استعمال کیا تھا۔ یہ سسٹم طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جب وہ زمین کی فضا سے باہر سفر کر رہے ہوں۔ ایرو 3 کی رینج 2400 کلومیٹر ہے اور اسے پہلے 2023 میں حوثیوں کے حملے روکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایرو 3 ڈیفنس سسٹم کو امریکی کمپنی بوئنگ کی مدد سے اسرائیل کی سرکاری کمپنی اور اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز نے تیار کیا۔ اسرائیل کے یہ میزائل ڈیفنس سسٹم اپریل 2024 میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، لیکن آج یہ سسٹم ایرانی میزائلز کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے۔ اس ناکامی کی وجہ سے اسرائیل سے شہریوں کا انخلاء شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیلی شہری پناہ کے لیے مختلف ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں ان اسرائیلی پناہ گزینوں کو خوش آمدید نہیں کہا جا رہا۔ یہ لوگ جس بھی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں وہاں ان کا استقبال فری فلسطین کے نعروں سے کیا جا رہا ہے، اور یہ بربادی، یہ خوف، یہ توہین اسرائیلیوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ آج اسرائیل کی آبادیوں میں ویرانی اپنے ڈیرے ڈال رہی ہے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں عالمی طاقتوں نے زور زبردستی آباد کیا تھا، پوری دنیا سے لوگوں کو لا کر یہاں پر بسایا تھا۔ یہ بستیاں بنانے کی خاطر فلسطینی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا تھا، لیکن آج یہ بستیاں اپنے قابض مکینوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح اسرائیل ظلم اور بربریت کے بعد غزہ اور فلسطین کا تماشا دیکھتا رہا۔ یہ قابض اسرائیلی آبادکار موت کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں، یہ آپس میں لڑنے پر مجبور ہیں۔ یہ بستیاں انہیں تحفظ دینے میں ناکام رہی ہیں، یہ انہیں خوشی اور خوشحالی فراہم کرنے میں مکمل ناکام رہی ہیں۔ یہ علاقہ ان کے لیے قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں ہر طرف موت کا راج ہے اور خاموشی ہے، خاموشی اور صرف سناٹا ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے، یہ وہ اذیت ہے جو دوسرے ممالک میں معصوم لوگوں کو دی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے۔ جو بویا وہی کاٹا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ اسرائیل کا انجام کیا اس سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔